سونیاں چالاں والیا پیاریاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر اے حضرت حلیمہ دی محبت ہے جو نبی علیہ السلام نے چڑھے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی کالی کملی اوڑ کے اپنا مکھڑا لکایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر خود سونے نو سرما پاوے نالے اے فرماوے ماں زاغ دے نینا والیا نہ اینا سرما پایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونا اے من مونا اے چن وی تیرا کھڑونا اے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي
لعلهم يرشدون۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفات اس اللہ کے لیے جس نے ساری کائنات کو بنایا۔ درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مکان والی بطحا محبوب خدا امام الانبیاء امام الحرمین امام القبلتین جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا، میرے اور آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ حضرات و حاضرین، آج کا جو موضوع ہے یہ بہت ہی قیمتی ہے۔ جو آیت میں نے آپ بھائیوں کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ نے یہی بات سمجھائی اور کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں، ان کو یہی کہنا فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بہت زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ اللہ انسان کے قریب ہے۔ شاہ رگ یہ ہوتی ہے، یعنی کہ جب انسان اپنے دل میں سوچتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، زبان سے ابھی لفظ جاری نہیں ہوتا، اللہ کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ فَإِنِّي قریب کا یہ مطلب ہے، صرف ہماری سوچ، صرف ہم سوچتے ہیں، اللہ کو پتہ چل جاتا ہے۔ جب اللہ ہمارے اتنا قریب ہے تو پھر میرے بھائیو ہمیں غیروں کو پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ یہ کہتا ہے جب بھی تم پکارتے ہو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تم میری بات مانو اور مجھ پر ایمان لاؤ، یہ شرط رکھی۔ یقیناً جب کوئی بھی انسان اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، جو بھی اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کبھی بھی اس کی بات کو رد نہیں کرتا۔ ہماری دعائیں التجائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ سب سے بڑا جرم ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم اللہ کی نہیں مانتے۔ جب ہم اللہ کی ماننی شروع کر دیں گے، اللہ ہماری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہے، چونکہ اس نے خود کہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم مجھے پکارو، اللہ نے حکم دیا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سننے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اگر تم نے مجھے نہ پکارا، میری نہ عبادت کی، میں تمہیں جہنم کے اندر داخل کروں گا۔ دوسرے طریقے سے سمجھا دیا، حکم یہ دیا کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سننے کے لیے تیار ہوں، جو نہیں مجھے پکارے گا اس کو میں جہنم کے اندر داخل کروں گا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ حق یہی ہے کہ صرف ایک اللہ کو پکارے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعا ہے یہ عبادت کا مغز ہے، یہ دین کا ستون ہے، زمین و آسمان کا نور ہے، اور مومن آدمی کے لیے دعا ہتھیار ہے، جب چاہے جس وقت چاہے یہ استعمال کر سکتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، جب کسی انسان کے پاس اسلحہ ہو، ہتھیار ہو، دشمن کا ڈر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں کتنا عظیم ہتھیار دیا، دعا۔ اللہ نے یہ کہا جب بھی تمہیں کسی چیز سے ڈر لگے صرف اللہ کو پکارو، اللہ تمہاری پکار سننے کے لیے تیار ہے، صرف پکار ہی نہیں تمہاری مدد بھی کرے گا۔ یہ ہتھیار ایسا ہے جب چاہے جس وقت چاہے استعمال کر لیں۔
لیکن بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو بہت جلد قبول کر لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان آدھی رات کو، رات کے پچھلے پہر کو اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے، چونکہ اللہ خود پہلے آسمان کے اوپر آ جاتا ہے اور اللہ یہ اعلان کرتا ہے لوگوں کے درمیان، لوگوں کو یہی کہتا ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دوں، کوئی بیمار ہے میں اس کو شفا عطا کروں، کوئی گناہ گار ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ اللہ خود ہی اعلان کرتا ہے، اور کتنے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو رات کے پچھلے پہر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے، کتنے خوش نصیب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے دعا دی ہے جو لوگ تہجد کی نماز کو ادا کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کے حق میں دعائے رحمت کی ہے، اللہ ایسے لوگوں کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ کتنے یہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ یہی بس نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ رات کے پچھلے پہر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، ایسے لوگوں کی طرف اللہ دیکھ کر مسکراتا ہے، ہنستا، خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کی طرف اللہ دیکھ کر ایک دفعہ مسکرا لے اس انسان کے لیے جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ کتنا وہ خوش نصیب ہے جو رات کی پچھلے پیر اٹھتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ کتنا خوش۔ یہ جو پچھلا پہر ہوتا ہے یہ میرے بھائیوں بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ پچھلے پہر اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح جب اذان ہوتی ہے، اذان سے لے کر اقامت تک جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ قبول کرتا ہے۔ بارش کا موسم ہو تب دعا کی جائے اللہ قبول کرتا ہے۔ اسی طرح سجدے کی حالت میں انسان اللہ سے التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ قبول کرتا ہے۔ زمزم کا پانی پینے سے پہلے جو انسان دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، اس گھڑی میں جو مانگا جائے اللہ تعالیٰ وہی عطا فرما دیتا ہے۔ علماء نے یہ لکھا ہے زیادہ تر عصر سے لے کر مغرب سے پہلے تک یہ جو جمعے کا ٹائم ہوتا ہے بڑا ہی قیمتی ہوتا ہے۔ اس ٹائم کے اندر جو بھی انسان اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ بعض اوقات وقت ایسا ہوتا ہے جس میں زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کی دعا کو قبول فرما لے۔ اور ویسے اللہ تعالیٰ نے ہر وقت انسان مومن کو اختیار دیا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ان وقتوں میں دعا کرے گا قبول ہوگی ورنہ نہیں، جب چاہے جس وقت چاہے اللہ تو رات دن ہر وقت ہر انسان کی انتظار کرتا ہے۔ کوئی بھی انسان مجھے پکارے میں اس کی پکار کو سننے کے لیے تیار، کوئی ایسا لمحہ نہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ انتظار کرتا ہے میرے بندے مجھے پکارے میں اس کی پکار کا جواب دوں، اس کی دعا کو سنوں۔ اور میرے بھائیوں جب بھی ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے اس کا طریقہ ہمیں یہ ہونا چاہیے۔ نمبر 1 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، آپ کا جو عمل تھا، جب بھی آپ دعا کرتے تو وضو کی حالت میں دعا کرتے۔ دوسرا آپ کا عمل یہ بھی تھا قبلہ کی طرف منہ کر کے، جب بھی آپ نے دعا کی قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کرنی چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انسان قبر کے اوپر جائے تب بھی انسان قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کرے، یعنی کہ جب بھی کوئی بھی دعا کرنی ہے یہ آداب میں سے ہے کہ جب بھی ہم نے دعا کرنی ہے قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کریں۔ اور اسی طرح فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کے اندر خلوص ہونا چاہیے، پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے سامنے التجا کرنی چاہیے، دعا کرنی۔ جس دعا کے اندر جتنا خلوص ہوگا وہ دعا اتنی ہی اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان جو جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے،
چغلی کرتا ہے، حسد کرتا ہے اور زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، یعنی کہ جو کبیرہ گناہ کرتا ہے، ایسا انسان دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی دعا کو قبول نہیں فرماتا، دعا ٹھکرائی جاتی ہے۔ جیسا کہ واقعہ آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا، لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرما دے۔ وہ ایک میدان میں جمع ہوئے، دعا کرنے لگے تو اللہ نے کہا کہ یہ دعا تمہاری قبول نہیں کی جائے گی۔ وجہ بتائی، کیا وجہ ہے؟ فرمایا تمہاری مجلس کے اندر ایک چغل خور آدمی ہے، اس کا گناہ اتنا زیادہ ہے جس کی وجہ سے آسمان کی رحمت اللہ نے روک لی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کیا، عام میں سے جو چغل خور ہے جس نے یہ جرم کیا ہے وہ ہماری مجلس سے باہر چلا جائے۔ وہ آدمی جس نے چغلی کی اس کو پتہ چل گیا کہ یہ میرا جرم ہے جس کی وجہ سے آسمان کا پانی بند ہے۔ اس نے فوراً اللہ سے توبہ کی، اللہ کو پکارا، اللہ سے دعا کی، استغفار کیا۔ جیسے ہی اس نے استغفار کیا، اپنے جرم کو چھوڑا، فوراً اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسانی شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ آپ نے بارش برسانی شروع کر دیا، ابھی تک تو وہ آدمی نکلا نہیں۔ تو اللہ نے کہا وہ آدمی آپ کی مجلس کے اندر ہے، لیکن جو وہ جرم کرتا تھا اس نے اس جرم کو چھوڑ دیا ہے، توبہ کر لی ہے، جس کی وجہ سے آسمان کے دروازے اللہ نے کھول دیے۔ یعنی کہ اس کا جرم کیا تھا؟ چغلی کرنا۔ چغلی کی وجہ سے جتنے لوگ تھے کسی کی دعا قبول اللہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اتنا بڑا جرم ہے۔ اس حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے جب کوئی بھی انسان کسی کبیرہ گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے، جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ شرط یہ ہے کہ پہلے وہ کبیرہ گناہ کو چھوڑے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، غیبت کرنا چھوڑ دے، چغلی کرنا چھوڑ دے۔ ہمارے دلوں میں جو حسد بغض ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے، ہمارے دل صاف ہونے چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بھی انسان عبادت کرتا ہے لیکن اس کا کسی مسلمان سے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے دل میں بغض، کینہ، حسد، اس چیز کو اس نے ختم نہیں کیا، فرمایا اس کی عبادت اللہ قبول اتنی دیر نہیں کرے گا جب تک اس بیماری کو چھوڑ نہیں دیتا۔ یعنی کہ پہلے انسان کا دل صاف ہونا چاہیے، بغض حسد کو دل سے پاک کریں۔ اگر آپ نے اللہ سے کچھ لینا ہے، اپنی دعا کو قبول کروانا ہے، سب سے پہلی شرط یہ رکھی ہے کہ اپنا دل انسان صاف کرے۔ جیسے انسان صاف کرے گا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بھی انسان خلوص کے ساتھ صرف اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ خلوص ضروری ہے، اور کوئی ایسے الفاظ بھی ادا نہ کریں جس دعا کے اندر نافرمانی ہو، قطع رحمی ہو۔ ایسے الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے جس دعا کے اندر شرکیہ لفظ ہوں گے، نافرمانی والے لفظ ہوں گے، قطع رحمی والے لفظ ہوں گے، ایسی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ اور اسی طرح فرمایا انسان کو ایسی دعا بھی نہیں کرنی چاہیے جو انسان کے لیے مشکل پیش ہو، انسان خود مصیبت میں مبتلا ہو جائے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی جو بہت زیادہ بیمار ہو گیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کرنے کے لیے گیا، جا کر اس سے پوچھا اللہ کے بندے آپ نے کون سی دعا کی ہے جس کی وجہ سے آپ اتنے بیمار ہو گئے؟ وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے دعا یہ کی ہے، یا اللہ جو مجھے آخرت میں عذاب دینا وہ مجھے دنیا میں دے لے۔ مجھے یہ بتائیں کسی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آخرت کا عذاب دنیا میں برداشت کر سکے؟ کسی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم یہ دنیا کی جو گرمی ہے یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، آخرت کا عذاب کیسے ہم برداشت کریں گے؟ حدیث میں آتا ہے یہ جو گرمی ہے یہ بھی جہنم کا سانس ہے، جہنم سال میں 2 سانس لیتی ہے،
ایک سانس لیتی ہے تو گرمی آ جاتی ہے، دوسرا سانس لیتی ہے تو سردی آ جاتی ہے۔ تو یہ دنیا کی نہ ہم اتنے کمزور ہیں، نہ سردی برداشت کر سکتے ہیں نہ گرمی برداشت کرتے ہیں، جہنم کی آگ ہم کیسے برداشت کریں؟ اس نے یہ دعا کی، یا اللہ جو آخرت میں مجھے عذاب دینا وہ مجھے دنیا میں دے دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، اللہ کے بندے یہ دعا کرنے والی، اللہ سے ایسی دعا نہ کرو جو تمہارے لیے مشکل پیش آئے، ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ پھر آپ نے دعا سکھائی، اس کو کہا یہ دعا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی، آخرت کے عذاب سے مجھے محفوظ فرما، نجات عطا۔ یہ دعا کرو۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مجھے سکھائی تو میں پڑھنے لگا، اس دعا کی برکت سے اللہ نے مجھے شفاعت عطا فرمائی۔ یہ دعا بڑی قیمتی ہے میرے بھائیوں۔ مقصد یہ ہے کہ انسان کو ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے جو انسان خود برداشت نہ کرے، اور جب بھی انسان دعا کرے یہی دعا کرنی چاہیے، یا اللہ دنیا میں بھی بہتری عطا فرما، آخرت میں بھی۔ اور اسی طرح موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ جب انسان کسی بیماری سے تنگ آ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، انسان کہتا ہے یا اللہ مجھے موت دے دے، یہ الفاظ انا ادا کرے۔ منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے۔ اگر اس کا زیادہ ہی دیر چاہتا ہے کہ میں دنیا سے چلے جاؤں، پھر یہ دعا کرے، یا اللہ اگر میری زندگی میں یا اللہ دنیا بہتر ہے تو مجھے صحت والی زندگی عطا فرما، اگر میری زندگی میں دنیا میرے لیے بہتر نہیں، یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ زیادہ سے زیادہ جو زیادہ ہی دنیا سے تنگ آ چکا ہے یہ الفاظ کہہ سکتا ہے۔ موت کے الفاظ انسان کو نہیں ادا کرنے چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، مقصد یہ ہے جو چیزیں ہیں جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کا حکم دیا اس طریقے سے دعا کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ انسان جو حرام کا مال کھاتا ہے، جو حرام کا مال کھاتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، حرام کی روزی کھاتا ہے، ایسا ہی انسان جتنی چاہے دعائیں کر لے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی بیت اللہ کے اندر بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر اللہ کو پکارنے لگا، یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما، میرے گناہوں کو بخش دے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا کھانا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، جو اس کا جسم پلا ہے وہ بھی حرام، حرام کمانے والا، بھلا ایسے آدمی کا اللہ تعالیٰ کیسے دعا قبول کرے؟ قبول نہیں ہوتی اس انسان کی جو حرام کے مال کو چھوڑتا نہیں۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو تو پھر میرے بھائیوں انسان کو حرام کی روزی نہیں حلال کا رزق کھانا چاہیے۔ یہ شرط ہے دعا کی قبولیت کے لیے، یہ ضروری ہے کہ انسان حلال کا رزق کھائے، پھر جو مانگے گا اللہ تعالیٰ وہی اس کو عطا فرما دے گا۔ آپ اس واقعے سے اندازہ لگا لیں، جو اپنی دعا کے اندر خلوص پیدا کرتے ہیں، حلال کا رزق کھاتے ہیں، جب بھی ان لوگوں نے اللہ کو پکارا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے پکار کو سنا ہے۔ اور دعا میرے بھائیوں مسلمان کے لیے ہتھیار ہے۔ جب بھی انسان کے لیے کوئی مشکل پیش آئے اللہ سے دعا کرے، اللہ تمہاری مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ آپ اس واقعہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ آپ نے واقعہ کئی دفعہ سنا ہوگا، میں مختصر بیان کرتا ہوں۔ غار کے اندر وہ جو 3 لوگ پھنس گئے تھے، پتھر کی وجہ سے غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب تینوں نے کیا کیا؟ اللہ سے دعا کی، جو بھی انہوں نے نیک عمل اللہ کے لیے کیے اللہ کے سامنے پیش کیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اپنی دعا کے اندر 3 چیزوں کا تم وسیلہ ڈال سکتے ہو، 3 چیزوں کا وسیلہ، اس کے علاوہ وسیلہ ڈالنا جائز نہیں۔ نمبر 1 اللہ کی ذات کا وسیلہ، نمبر 2 اللہ کے ناموں کا وسیلہ، نمبر 3 جو عمل تم نے صرف اللہ کے لیے کیا ہے خالصاً، جو عمل تم نے اللہ کے لیے کیا ہے وہ عمل کا وسیلہ تم اپنی دعا کے اندر ڈال سکتے۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز کا وسیلہ اپنی دعا کے اندر ڈالنا یہ جائز نہیں، یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے۔
ایسی دعا اللہ قبول ہی نہیں فرماتا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، جو بھی عمل کیے، ایک نے عمل یہ کیا تھا وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، دوسرے نے عمل یہ کیا اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس نے برائی کو چھوڑا تھا، تیسرے نے عمل یہ کیا تھا کہ جو مزدور تھا کچھ عرصے کے بعد جتنی اس کی مزدوری سی بلکہ اس سے بڑھ کر اس مزدور کو پوری مزدوری دی۔ یہ تین ان کے عمل تھے، اور یہ تین عمل تینوں نے اللہ کے ہاں پیش کیے، یا اللہ یہ جو ہم نے عمل کیے ہیں یہ صرف تیری رضا کے لیے ہیں، تجھے خوش کرنے کے لیے کیے ہیں۔ اللہ اگر یہ عمل تجھے قبول ہے اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ جیسے ہی اللہ کے سامنے یہ عمل کا واسطہ ڈال کر اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس پتھر کو ہٹا دیا جو موت کے منہ کو پہنچے ہوئے تھے۔ دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو موت سے بچا لیا، مصیبت سے بچا لیا، اور کتنی بڑی پریشانی تھی، دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی سے محفوظ فرمایا۔ دعا کے اندر میرے بھائیوں اتنی طاقت ہے، اور صرف یہی بس نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، ایک صحابی جو بڑا نیک، بڑا متقی، ہر صحابی نیک ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، لیکن یہ صحابی تجارت کا کام کرتا تھا، کاروبار تھا۔ ایک دفعہ یہ اپنے گھر سے مال لے کر نکلا تو راستے کے اندر ایک ڈاکو مل گیا، چور مل گیا، ڈاکو۔ اس نے اس صحابی کو کہا کہ جتنا مال ہے یہ مجھے دے دے۔ اس نے سارا مال دے دیا۔ دینے کے بعد وہ ڈاکو کہنے لگا اب میں نے آپ کو چھوڑنا نہیں، آپ کو میں نے مارنا، قتل کرنا۔ اس صحابی نے کہا اللہ کے بندے آپ کو مال چاہیے، میں نے مال دے، میری جان کیوں لے رہا تھا؟ جو آپ نے مانگا میں نے آپ کو دے دیا، میری جان کیوں لے رہا؟ کیا ضرورت ہے میری جان؟ اس نے کہا میں نے آپ کو مار دینا۔ کافی اس نے کوشش کی لیکن اس نے ایک بھی نہ سنی، مارنے لگا۔ اس صحابی نے کہا ٹھیک ہے آپ نے مجھے قتل تو کر دینا، مار تو دینا ہے، لیکن مجھے 4 رکعت نماز ادا کرنے دو، 4 رکعت نماز ادا کرنے دو۔ میرے بھائیو اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے جب آپ کے لیے زیادہ ہی مشکل ہو نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد مانگ سکتے ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جب بھی کوئی انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئی ہے، جب بھی کوئی پریشانی آئی، آپ نے کیا عمل کیا؟ نماز پڑھی، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے مدد دی۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ نے قرآن میں کہا جب بھی آپ کو کوئی پریشانی آئے، دکھ ہے، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس صحابی نے کہا کہ مجھے 4 رکعت نماز ادا کرنے دو۔ اس نے شروع کر دی، نماز تیز تیز پڑھی، اور آخری رکعت میں آخری سجدے میں وہ سجدہ لمبا کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، تعریف اتنی زیادہ بیان کی، اور آخری جو اس کے الفاظ سے وہ یہ تھے یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی۔ سجدے کے اندر یہ دعا کر رہے۔ جب اس نے یہ دعا بار بار کہی، 3 دفعہ ان الفاظ کو دہرایا، تو ایک فرشتہ آیا جو اس کا دشمن تھا، جو ڈاکو تھا، اس کو اس نے ختم کر دیا، مار دیا۔ اور وہ فرشتہ اس کو کہنے لگا اے صحابی آپ کھڑے ہوں، جو آپ کا دشمن ہے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ وہ صحابی کھڑا ہوا، اس نے دیکھا واقعی وہ قتل ہو گیا۔ یہ جو فرشتہ یہ جانے لگا، کہا کہ آپ مجھے بتائے تو صحیح آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ اس فرشتے نے یہ بات کہی اللہ کے بندے جب آپ نے آخری سجدہ کیا اور آخری سجدے میں یہ دعا پڑھی یا مغیث اغثنی، جب تو نے ایک دفعہ پڑھا، یہ دعا یاد کر لے، بڑی قیمتی دعا ہے۔ جب تو نے ایک دفعہ یہ کہا یا مغیث اغثنی، آسمانوں کے سارے دروازے کھل گئے اس دعا کی وجہ سے۔ جب دوسری دفعہ کہا یا مغیث اغثنی، جتنے فرشتے تھے آسمانوں پہ سب فرشتوں کے اندر ہلچل مچ گئی، یہ کون ہے دعا کرنے والا، یہ کون ہے اللہ کو پکارنے والا؟ سارے فرشتے حیران ہو گئے۔ اور تیسری دفعہ جب تو نے یہ کہا یا مغیث اغثنی، وہ فرشتہ کہتا ہے میں نے خود اللہ کو کہا
یا اللہ یہ بندہ تجھے بار بار پکار رہا ہے، مجھے اس کی مدد کے لیے مبعوث کر دے، بھیج دے۔ اللہ نے مجھے آرڈر دیا، میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، جاؤ اس کی مدد کے لیے، جو اس کا دشمن ہے اس کو قتل کر دو۔ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، چونکہ آپ نے اللہ کو بار بار پکارا تھا، اللہ نے مجھے آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے، میں نے اس وجہ سے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ نے اس مصیبت سے اس کو نجات دے، وہ قتل، وہ ڈاکو ختم ہو گیا۔ اس کے بعد واپس میرے بھائیو، اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے جب انسان خلوص نیت کے ساتھ زیادہ پریشانی آئے تو نماز کی حالت میں اس سے زیادہ پریشانی آئے، سجدے کی حالت میں کوئی بھی انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرماتے ہیں۔ ہمیں ایسا عقیدہ بنانا چاہیے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اللہ کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے، اللہ کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک غریب صحابی غربت کا ستایا ہوا جب وہ گھر آیا، بیوی کو دیکھا، بچوں کو دیکھا، وہ بھوکے، رہا نہ گیا، برداشت نہ کر سکے۔ ہماری کیفیت بھی ایسی ہو جاتی ہے، نہ ہم اپنے بچوں کو بھوکا دیکھ سکتے ہیں، نہ اپنی بیوی کو، گھر والوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے، برداشت نہیں۔ جب وہ صحابی نے اپنی بیوی بچوں کو دیکھا، وہ بھوکے ہیں، بچے بھوک کی وجہ سے بلقرار ہے، رو رہے، وہ صحابی اسی طرح باہر نکلے، گھر سے جنگل میں چلے گئے اللہ سے دعا کرنے کے لیے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ سے دعا کرنے کے لیے۔ اور دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم ارزقنا، یا اللہ تو مجھے رزق عطا فرما، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، یا اللہ مجھے رزق۔ اور بیوی کو اتنا بھروسہ تھا، اللہ کے اوپر اعتماد تھا، یقین تھا کہ میرے خامد کے اللہ دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اس نے کیا کیا؟ گھر کے اندر چکی تھی، اس کو تیار کیا، اور تندور اس کو صاف کیا، تیار کیا، اور جب اس نے دعا کی، اور بیوی اللہ والی تھی، اس نے بھی اللہ سے دعا کی، یا اللہ ہمیں رزق عطا فرما۔ دیکھتے ہی دیکھتی چکی چلنی شروع ہو گئی، آٹا نکلنا شروع ہو گیا، چاروں طرف آٹا پھیل گیا، اور جب اس نے تندور کو دیکھا، تندور بھی روٹیوں سے بھر گیا دعا کی برکت سے۔ جب وہ صحابی واپس آیا، اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں، کیا گھر میں کچھ ملا؟ کہا اللہ نے سب کو دے دیا، آٹا بھی دے دیا، روٹیاں بھی دے دیا، ہر چیز اللہ نے دعا کی وجہ سے عطا فرما دی۔ وہ صحابی جب چکی چل رہی تھی، وہ چکی کے پاس گیا، اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ میں دیکھوں آٹا کہاں سے نکل رہا ہے۔ اس نے چکی کا اوپر والا پارٹ اٹھایا، جیسے ہی اٹھایا چکی رک گئی۔ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ کہا اگر وہ اس چکی کا پارٹ نہ اٹھاتا تو قیامت تک اسی طرح یہ چکی چلتی رہتی، قیامت کی دیوارہ تک۔ اللہ نے اس کی دعا کو اتنا قبول کیا۔ غلطی مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، جب بھی ہمیں رزق کی کمی آئے، کسی اور لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ مجھے یہ بتائیں، اللہ کے علاوہ کوئی سننے والا ہے؟ کوئی نہیں سننے والا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لیتا ہے، اس کی دعا کو اللہ قبول ہی نہیں فرماتا، اور دنیا ساری مل کر اس کی ضرورتوں کو پورا بھی نہیں کر سکتی۔ پھر کیا فائدہ اوروں کے پاس؟ جب اللہ نے کہا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سننے کے لیے تیار، پھر اوروں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائیو، جب تک ہم اللہ کو صرف پکارتے رہیں گے، اللہ ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتا رہے اور ہر پکار کو سنے گا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ جو ہے لمبا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں مختصر بیان کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے زمانے کے اندر ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک وزیر رہتا تھا، وہ جادوگر تھا۔ اس نے کہا، وزیر نے کہا بادشاہ کو کہ کوئی مجھے بچہ سونپ دے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری موت کا وقت قریب ہے، کوئی مجھے بچہ دے دیں تاکہ میں اس کو اپنا جادو سکھا سکوں۔ اس نے اس کو بچہ دے دیا۔ دینے کے بعد بچے نے وہ جادو سیکھنا شروع کر دیا۔ وہ بچہ اپنے گھر سے آتا جاتا، لیکن راستے کے اندر ایک عالم دین تھا،
وہ لوگوں کو واضح و نصیحت کرتا، دین کی باتیں سکھاتا، لیکن بچہ اس کے پاس بھی بیٹھ گیا دین سیکھنے کے لیے۔ لیکن اس بچے کے ساتھ یہ ہوا، وہ جادوگر کے پاس بھی لیٹ جاتا، اپنے گھر بھی لیٹ جاتا، لیکن جادوگر بھی اس کو مارتا، گھر والے بھی مارتے، اب لیٹ کیوں آتے؟ اس نے اس عالم دین سے بات کی، کس طرح مجھے جادوگر بھی مارتا ہے لیٹ کی وجہ سے میرے گھر والے۔ اس عالم دین نے کہا کہ آپ ایسا کریں، جب آپ جادوگر کے پاس جائیں ان کو یہ کہیں میرے گھر والوں نے مجھے روک لیا، جب گھر جائیں تو یہ کہنا مجھے جادوگر نے روک لیا تھا اس لیے میں لیٹ ہوا، تاکہ آپ مار سے بچ جائیں۔ یہ کافی عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دفعہ کیا ہوا، وہ راستے میں آ رہا تھا، راستے کے اندر بہت بڑا ایک سانپ اس کو نظر آیا اور کافی رش لگا ہوا تھا، ادھر کے لوگ ادھر، ادھر کے لوگ ادھر، لوگ سارے پریشان، چونکہ راستہ بند تھا، بہت بڑا سانپ تھا درمیان میں۔ اس بچے نے کہا کہ اب آزمائش کا وقت آ گیا، میں دیکھوں جادوگر کا دین صحیح ہے یا اس عالم دین کا دین صحیح ہے، میں آج آزما کے دیکھوں، آج موقع ہے۔ اس بچے نے کیا کیا، اللہ کا نام لیا اور ساتھ یہ کیا، اللہ سے دعا کی اور کہا اللہ اگر اس عالم دین کا دین صحیح ہے، میں اس جانور کو پتھر مارتا ہوں، اس کے ذریعے اس کو تو ہلاک کر دے۔ جیسے ہی اس نے پتھر مارا وہ سانپ ہلاک ہو گیا، راستہ صاف ہو گیا۔ اس واقعہ کی وجہ سے وہ بچہ بڑا مشہور ہو گیا، لوگ اس کے پاس جانے آنے لگے، اور جس کی حق میں وہ بچہ دعا کرتا اللہ اس کو قبول فرما لیتا، اور جس کے حق میں جو بیمار ہوتا اس کو اللہ شفا دے دیتا، جو نابینا ہوتا اس کی آنکھیں درست ہو جاتی، جس کے حق میں اس بچے نے دعا کی اللہ قبول فرما لیتا۔ یہ بات چلتی چلتی جو بادشاہ کے ساتھ وزیر رہتا تھا وہ نابینا تھا، ایک اس کے کانوں تک پہنچی، اس نے سنا کہ فلاں بچہ ہے جس کے حق میں دعا کرتا ہے اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے۔ یہ نابینا آدمی جو وزیر کافی تحفے تحائف لے کر اس بچے کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا کہ اللہ کے بندے میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں کو شفا دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، بچہ کہنے لگا میں شفا نہیں دیتا، میرا اللہ شفا دیتا ہے، میں شفا نہیں دیتا، میرا اللہ شفا دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تو شفا چاہتا ہے تو پہلے اس رب پہ آپ کو ایمان لانا پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کلمہ پڑھا ہے میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ اس نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اس بچے نے اس کے حق میں دعا کی، اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ جب اس کو شفا ملی، آنکھیں درست ہوگی، پھر جا کے بادشاہ کے پاس کام کرنے لگا۔ وہاں جب بادشاہ نے دیکھا اس کی آنکھیں درست ہو گئی، اس نے پوچھا کہ آنکھیں کس نے درست کی؟ اس وزیر نے کہا میرے رب نے درست کی۔ وہ بادشاہ کہنے لگا میں ہوں تیرا رب؟ کہا تو نہیں ہے میرا رب، میرا تیرا رب وہ ایک اللہ ہے جس نے کل کائنات کو پیدا کیا بنایا، تو رب نہیں ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ لگا، اس نے اس کو مارنا شروع کیا۔ کہا یہ بات کس سے سیکھی؟ اس نے اس بچے کا نام لیا اور بچے کو گرفتار کیا گیا اور بچے کو بھی مارا پیٹا۔ اس کو کہا آپ نے یہ بات کس سے سیکھی؟ اس نے اس عالم دین کا نام لیا، اس عالم دین کو گرفتار کیا گیا۔ جب عالم دین گیا بادشاہ کے سامنے، اس نے کیا کہ اس عالم دین کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس کو شہید کر دیا، صرف اس بات سے کہ میرے رب کسی اور کو رب کیوں بناتا ہے، اس بات کی وجہ سے۔ جب وہ اس بچے کو کہا کہ آپ بھی اس دین کو چھوڑ دے، بچے نے کہا میری جان تو جا سکتی ہے، میں اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آخر کار اس نے کیا کیا، سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بچے کو پہاڑ کے اوپر لے جاؤ، وہاں نیچے گرا کے ختم کر دو۔ سپاہی لے کے اس کو چلے گیا، جب پہاڑ کی چوٹی کے اوپر گئے وہاں اس بچے کو گرانے لگے۔ بچے نے اللہ سے دعا کی، کون سی دعا؟ اللہم اکفینیہم بما شئت، اللہ جیسے چاہے مجھے تو اس سے نجات عطا فرما۔ جب اس بچے نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے کیا کیا، پہاڑ کے اندر لرزہ طاری ہوا، جتنے سپاہی تھے سارے مر گئے، اللہ نے بچے کو محفوظ کر لیا۔ وہ بچہ پھر اس کے سامنے، اس بادشاہ کے سامنے پھر پیش ہو گیا۔ کہا میرے سپاہی کہاں؟ کہا وہ مر گئے۔ پھر اور سپاہیوں کو بھیجا، کہا جاؤ اس کا سمندر کے اندر ڈبو کے آؤ۔ اور سپاہی گئے، کشتی کے اندر سوار کیا، اور جب وہ اس بچے کو پھینکنے لگے
اس بچے نے پھر اللہ سے دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، یا اللہ مجھے ان ظالموں سے نجات عطا فرما۔ ایک موج آئی، جتنے سپاہی تھے سارے مار گیا، بچہ پھر بچ گیا۔ بچے کو اللہ نے، یہ دعا اتنی قیمتی ہے ہمیں، جو انسان کسی مصیبت کے وقت یہ دعا پڑھ لے اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ یہ دعا اللہم اکفنیہم بما شئت۔ بچہ پھر بادشاہ کے سامنے جا کے پیش ہو، کہنے لگا، بادشاہ کو کہنے لگا، اے بادشاہ جتنی طاقت تیرے اندر ہے تو ساری لڑا رہا ہے، تو مجھے ختم نہیں کر سکتا، مار نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس بچے کا ایمان اتنا مضبوط تھا، میرے رب کے علاوہ کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی مجھے مار نہیں سکتا۔ ایسا ایمان ہونا چاہیے، ایسا عقیدہ ہو، پھر اللہ ضرور مدد کے لیے آتا ہے۔ اس بچے نے کہا اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتا ہے نا تو اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ویسے جتنی چاہے تو کوشش کر لے، تو مجھے مار نہیں سکتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بتا دیں۔ اس نے کہا پہلے سارے لوگ جمع کر ایک میدان کے اندر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر یہ الفاظ میرا کمان، میرا تیر لے کر اور وہی تیر استعمال کرنا میرے لیے، اور جب میری طرف آپ نے تیر پھینکنا ہے تو یہ الفاظ آپ کو کہنے پڑیں گے، بسم اللہ رب ھذا الغلام، بسم اللہ، اللہ کا نام لینا پڑے گا۔ اگر تو مجھے ختم کرنا چاہتا ہے، جب تک تو میرے رب کا نام نہیں لے گا تو مجھے مار نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، دیکھو کیسا بچہ تھا، اس کی سوچ کتنی اچھی تھی۔ وہ بادشاہ جس نے ساری زندگی اللہ کا نام لے لیا، اس کی زبان سے بھی اللہ کا نام نکوالا۔ اس نے کہا اتنی دیر تک مجھے مار۔ اس نے بادشاہ نے ایسے کیا، ایک سولی پہ اس کو لٹکایا، اور پھر اس بادشاہ نے بسم اللہ ربی ھذا الغلام کے الفاظ پڑھے تو اس نے تیر چلایا، کن پٹی کے اوپر لگتے ہی وہ بچہ شہید ہو گیا۔ لیکن جتنے وہاں لوگ تھے، جتنے لوگ جمع تھے اس میدان کے اندر، سب لوگوں نے اعلان کر دیا اسی وقت، ہم بھی اس بچے کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اور جس چیز کا ڈر تھا اس کو وہی ہوا۔ اس بچے کو اس لیے ختم کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کا دین نہ پھیلے، لیکن وہ کہنے لگے بچے نے کتنی ہمارے ساتھ چلاکی کی ہے۔ اس کا جو مقصد تھا اس نے جاتے جاتے اپنا سارا مقصد پورا کر لیا۔ جتنے لوگ میدان کے اندر جمع تھے سب لوگ مسلمان ہوتے۔ بادشاہ پر مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، جب انسان اللہ کو خلوص نیت کے ساتھ پکارتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اس بچے نے جیسے یاد کیا، اللہ سے مدد کی، اللہ نے اس کی مدد کو پکارا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے جو بڑا ہی قیمتی ہے۔ ایک مچھلی والے کا، ایک غریب آدمی وہ مچھلی لے کے جا رہا تھا، یہ واقعہ سننے والا ہے۔ جب وہ مچھلی لے کے جا رہا تھا، راستے میں ایک چودھری آدمی جو بڑا طاقتور تھا وہ ملا۔ اس نے کہا کہ آپ نے یہ مچھلی بیچنی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے بیچنی ہے مچھلی، آپ لے لیں۔ اس چودھری نے جو بڑا تھا، طاقتور تھا، اس نے مچھلی کو پکڑا، پکڑتے ہی وہ بھاگ گیا، چلا گیا، اس نے پیسے نہ دیے۔ یہ غریب آدمی بیچارہ پریشان ہو گیا، اب میں نے تو محنت اس لیے کی ہے، میرے بچے بھوکے پیاسے ہیں تاکہ ان کو میں کھانا کھلاؤں، لیکن اس نے ظلم کیا، زیادتی کی ہے، چونکہ وہ طاقتور تھا۔ اب وہ غریب آدمی کیا کہتا ہے؟ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتا ہے یا اللہ، اس بندے نے تو اپنی طاقت دکھا دی ہے، اس بندے نے اپنی طاقت تو دکھا دی ہے، یا اللہ تو بھی تو طاقتور ہے، تم ہی اپنی طاقت دکھا دے اس کو۔ صرف اتنے الفاظ کہے۔ مورخین نے لکھا ہے وہ جب گھر پہنچا اس نے بڑے مزے سے مچھلی کھائی، تھا ظلم، زیادتی تھی، بڑے مزے سے اس نے مچھلی کھائی۔ کھانے کے بعد رات کو سویا، اچانک ہی اس کے انگوٹھے سے درد شروع ہوا، تڑپنے لگا، چیخنے لگا، رونے لگا۔ ڈاکٹروں کو بلایا، حکیموں کو بلایا، دیکھو یار مجھے تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ ڈاکٹروں نے کہا اس کے اندر زہر ہے۔ اس نے فوراً اس کا انگوٹھا کاٹ دیا۔ تھوڑی دیر تکلیف رکی، پھر آگے بڑھی، پھر تکلیف شروع ہوئی، پھر تڑپنے لگا، رونے لگا، چیخیں مارنے لگا۔ ڈاکٹروں کو پھر بلایا، حکیموں کو پھر بلایا، کہا میری تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ انہوں نے آدھا بازو کاٹ دیا۔ تھوڑی دیر تکلیف رکی، پھر تکلیف آگے بڑھ گئی، درد آگے شروع ہو گیا۔ پھر اس نے ڈاکٹروں کو بلایا، حکیموں کو بلایا، یہ تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، اس کا علاج کرو۔
डॉक्टरों ने क्या किया, उसका सारा बाजू काट दिया। अब आगे क्या रह गया, गर्दन ही रह गई। अब आगे क्या है, गर्दन ही है, गर्दन के करीब पहुंच गया तकरीबन। अब डॉक्टरों ने पूछा, अल्लाह के बंदे कोई बीमारी ऐसी नजर नहीं आती, मुझे लगता कि आपने जुर्म ऐसा किया है जिसकी वजह से अल्लाह ने आपको बीमारी लगा दी। अब जुर्म तो बताएं, आपने किसी के साथ ज्यादती तो नहीं की। उसके जहन में फौरन वो आदमी याद आया जिस आदमी से उसने मछली छीनी थी। फौरन वो आदमी याद, कहने लगा कि हाँ, मैंने एक गरीब आदमी के साथ ज्यादती की थी, मैंने जुल्म किया था, वाकई मेरा जुर्म था, मेरा जुल्म था। वो गरीब था, मैं ताकतवर था, इसलिए मैं उससे मछली छीन कर ले गया। उसने कहा यही जुर्म है, जब तक तू उस गरीब के पास जाकर तौबा नहीं करेगा, वो आपको माफ़ नहीं करेगा, आपकी तकलीफ उतनी देर बढ़ती रहेगी, रुकेगी। वो फ़ौरन वो आदमी आया, उसका बाजू सारा काट चुका था। वो फ़ौरन वो आदमी आया, आकर उस मछली वाले को तलाश करने लगा। जैसे वो नजर आया, फ़ौरन उसको अपने सीने लगा लिया। फ़ौरन, ये भी आजिज़ी है। अगर हमसे गलती हो जाए, किसी से भी, गरीब से भी आकड़ नहीं दिखानी चाहिए, तकब्बर गुरूर नहीं आना चाहिए। अगर हमसे गलती हो जाए, फ़ौरन से माफ़ी मांगे। उसका डर नहीं, डर तो अल्लाह का इंसान को होना चाहिए। पकड़ तो अल्लाह करता, इंसान क्या पकड़ करेगा। उसने फ़ौरन उसको अपने गले लगा, कहने लगा अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दे, जो मैंने आपके साथ ज़्यादती की, अल्लाह के लिए। और मौरख़ीन ने लिखा है, जैसे ही उस गरीब आदमी ने उसको माफ़ किया, उसी वक्त उसका दर्द ख़त्म हो गया। उसी वक्त अल्लाह ने उसका दर्द। बसा औक़ात ये भी चीज़ होती, अगर हम लोग किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती करेंगे तो मेरे भाइयों, वो मज़लूम आदमी की फ़ौरन अल्लाह बद्दुआ को कबूल फरमा लेता है, उसकी दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाता। इसलिए जो गरीब हैं, जो मस्कीन हैं, जो ऐसे बेसहारा लोग हैं, बेकस लोग हैं, ऐसे लोगों की दुआएं लेनी चाहिए, इनकी बद्दुआ से बचना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मज़लूम की बद्दुआ से बचो। और इसी तरह जो मुसाफिर है, उसकी दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। वालिदैन के अल्लाह दुआ को रद्द नहीं करता। वालिदैन की दुआएं लेनी चाहिए, बद्दुआ से बचना चाहिए। मेरे भाइयों, आखिरी बात करके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वाक़या तो बहुत ज़्यादा है, वक्त बहुत कम है। इमाम बगवी रहमतुल्लाह अलैह, बड़ा अजीब वाक़या है। कहने लगे कि मैं बैतुल्लाह के अंदर, हरम के अंदर बैठा हुआ था, एक सीधा साधा आदमी आया, जिसे कहते हैं पेंडू आदमी, बद्दू आदमी, उस बद्दू आदमी आया। उसने आकर अल्लाह से सामने दुआ करनी शुरू कर दी। और दुआ क्या करता है, देखिए, जो सीधा साधा आदमी होता है ना, उसके अल्फाज भी सीधे साधे होते हैं। लेकिन ये बात याद रखें, अल्लाह अल्फाजी नहीं चाहता, अल्लाह अल्फाजी नहीं चाहता, अल्लाह खुलूस चाहता है। तुम्हारे दिल के अंदर खुलूस होना चाहिए। अल्फाजी की क्या हैसियत है, कोई हैसियत नहीं। अल्लाह तो हर जुबान जानता है, जिस जुबान में भी तुम पुकारोगे अल्लाह सुनेगा। उसने ये कहा कि या अल्लाह तू जानता है, सीधी साधे, या अल्लाह, पंजाबी में कहता, या अल्लाह तेनू पता है ना मैं कितना जुल्म किया है, कितनी ज़्यादती की। या अल्लाह मैं तो कुछ नहीं करना, तू ही सारा कुछ करना है, मैं कुछ नहीं करना, या अल्लाह तू ही करना जो करना। जुल्म किया, ज़्यादती की, या अल्लाह तो आपने निबेड़ ला, ठीक है, मेरिया नेकियां अगर देनियाँ तो दे दे, नहीं देनियाँ देना, अपने को नेकियां दे गए, मेरी खलासी कर, मुझे नजात दे। दूसरी उसने दुआ ये की, कहने लगा या अल्लाह तू जानदा मैं लोगों के पैसे भी देने, मैं लोगों के पैसे भी दे, या अल्लाह मेरे को कुछ नहीं, मैं पैसे दे ही नहीं सकता, तू अपने को दे दे, सीधे साधे अल्फाज। और तीसरी उसने दुआ ये की, या अल्लाह तू दस, किसी घर कोई मेहमान जाए, वो मेज़बान पूछता है आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, जो मेहमान होता है वो कहता है, मेज़बान वो पूरा कर देता है। जो मेहमान होता है, जो मेज़बान को कहता है, वो पूरा कर देता है। या अल्लाह मैं तेरे घर का मेहमान हूँ, या अल्लाह मैं तेरे घर का मेहमान हूँ, या अल्लाह तू मेरा मेज़बान है, या अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ, अल्लाह तू मुझे जन्नत अता फरमा, या अल्लाह तू मुझे जन्नत। और इमाम बगवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये इतने सादा अल्फाज उसके जब अदा हुए, मैं उसके पीछे बैठा था, इसके ये अल्फाज सुनकर मेरा दिल नरम हो गया।
وہ ساری کائنات کا جو سردار ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مہربان ہے، اس کا دل کیوں نہ نرم ہوا ہوگا؟ یہ الفاظ یعنی کہ جب بھی کوئی انسان اللہ کو کسی لفظوں میں بھی پکارتا ہے، سیدھے سادے لفظ استعمال کرتا ہے، تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ وہ بھی الفاظ کو قبول فرمائے۔ آخری بات اگر آپ اجازت دیں، 2-3 منٹ ہیں انشاءاللہ، یہ بات مختصر میں بیان کرتا ہوں۔ جو آیت میں اللہ اکبر، ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، کہنے لگا کہ ایک آدمی دمشق سے زیدانی کی طرف اپنا مال لے کر جا کرتا تھا، لوگوں سے کرایہ وصول کرتا، اپنے بچوں کا روزگار اس کا بنا ہوا تھا۔ ایک دفعہ اس کو ڈاکو ملا اور ڈاکو نے اپنا سامان رکھا اس کے کھچر کے اوپر، اس کو کہنے لگا آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے۔ آگے گیا، آگے 2 راستے تھے، ایک شہر کی طرف جاتا تھا، ایک جنگل کی طرف جاتا۔ ڈاکو نے کہا کہ آپ نے جنگل کی طرف جانا ہے، یہ کہنے لگا کہ میں یہ راستہ نہیں۔ اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں، جو میں نے کہنا وہی تم نے کہنا۔ جب یہ جنگل میں پہنچا، وہاں دیکھا کہ لاشیں پڑی۔ یہ آدمی بڑا پریشان ہو گیا، اب کیا ہوگا، یہ تو مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اور واقعہ اس نے کہا آپ کھچر اپنا یہاں روک لے۔ جیسے اس نے روکا، اس نے ایک چھرا نکالا اس کو قتل کرنے کے لیے۔ وہ آدمی بھاگ گیا، لیکن یہ طاقتور تھا، اس نے اس کو پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد کہنے لگا یہ جو مال ہے یہ سارا میرا ہے، کھچر بھی میرا ہے، یہ سب کچھ میرا، اب میں نے آپ کو زندہ نہیں چھوڑنا، آپ کو قتل کرنا۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ یہ مجھے چھوڑ دے گا، لیکن یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے اللہ کے عذابوں سے ڈرا ہے، لیکن یہ نہ ڈرا۔ اب اس نے کیا کیا، اس ڈاکو کو کہا اللہ کے بندے آپ نے مجھے مارنا ہی ہے، مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دو۔ دیکھیں یہ صحابہ کرام کا بھی عمل ہے، تابعیوں کا بھی عمل ہے، اور اسی طرح تبع تابعیوں ان کا بھی عمل ہے۔ جب بھی ہمیں کسی مدد کی ضرورت پڑے نماز پڑھنی، یہ کہنے لگا کہ مجھے نماز ادا کرنے دو۔ جب اس نے نماز شروع کی، موت کا ڈر اتنا تھا، خوف اتنا تھا، زبان سے کوئی الفاظ ادا کر ہی نہیں سکتا تھا، اتنا روب، اتنا دبدبا، اتنا ڈر تھا۔ آخر کار خوف کی حالت میں اس کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہو گئے، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو بے کسوں کی، بے سہارا کی پکار کو سننے والا، مصیبتوں سے نجات دینے والا۔ یہ الفاظ جیسے ہی اس نے ادا کیے، ایک فرشتہ آیا، اس نے نیزہ پکڑا، اس نے زور سے اس ڈاکو کے پیٹ میں مارا، اسے قتل کر دیا، اس کو ختم کر دیا۔ اور صحابی یہ جو تابعی تھا، اس نے اس سے پوچھا اللہ کے بندے آپ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ اس فرشتے نے کہا جس کو آپ نے پکارا تھا اسی کا بھیجا ہوا میں فرشتہ ہوں، اللہ نے آپ کی مدد کے لیے یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، آپ نے اس اللہ کو پکارا، آپ نے جس وقت اللہ کو پکارا اللہ نے آپ کی مدد کے لیے مجھے بھیجا۔ تو میرے بھائیوں اس آیت سے، ان حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے جب بھی کوئی انسان صرف اپنے مالوں کو اللہ کو خلوص نیت کے ساتھ یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو ضرور سنتے ہیں۔ اور یہی آیت اللہ نے واضح طور پہ کہی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْيُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے محبوب ان کو کہہ دیجئے جب میرے بندے میرے بارے میں تو اس سے سوال کریں، فَإِنِّي قَرِیب، میں قریب ہوں، جب بھی کوئی پکارے گا میں اس کی پکار کو سننے کے لیے تیار ہوں۔ شرط یہ ہے فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْيُؤْمِنُوا بِی، میری بات مانے، میرا حکم کرے، میرا حکم مانے اور میرے اوپر ایمان لائے۔ جب یہ 2 شرطوں کے ساتھ کوئی بھی انسان اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو سیکھا ہے مجھ سمیت اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا وما توفیق۔ سونیاں چالاں والیا، پیاریاں چالاں والیا،
ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕਦਮ ਟਕਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਗੋਦ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਲੈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਖੇਡਣ ਜਾਇਆ ਕਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕਦਮ ਟਕਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਗੋਦ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਲੈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਖੇਡਣ ਜਾਇਆ ਕਰ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਹਲੀਮਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜੋ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਚੜੇ ਜਵਾਨੀ ਖੈਰ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਗੈਰ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਔੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾਇਆ ਕਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕਦਮ ਟਕਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਗੋਦ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਲੈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਖੇਡਣ ਜਾਇਆ ਕਰ ਖੁਦ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਪਾਵੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਫਰਮਾਵੇ ਮਾਜ਼ਾਗ ਦੇ ਨੈਣਾ ਵਾਲਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ ਕਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕਦਮ ਟਕਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਗੋਦ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਲੈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਖੇਡਣ ਜਾਇਆ ਕਰ ਸੋਹਣਾ ਏ ਮਨਮੋਹਣਾ ਏ ਚੰਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਖਿਡੌਣਾ ਏ